الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا إمام الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا إمام الأنبياء والمرسلين اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب لبیب آمد مجتبی نور الہدا خیر الورا شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر الولا کاف الورا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ ناز بارگاہ قدس کے اندر درود و سلام کا عاجزانہ فقیرانہ خراج پیش کرنے کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی ایک مقصہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب لم یزل رمضان المبارک کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ اللہ ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن اور صحب قرآن کے صدقے اللہ ہماری جتنی بھی زندگی کی مشکلات ہیں ان کو آسانیوں کے اندر تبدیل فرمائے۔ پروردگار عالم قبر اور حشر کی منزل جو ہے قرآن اور صحب قرآن کے صدقے ہمارے لیے آسان فرمائے۔ آج رمضان المبارک کا پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ رمضان کا مہینہ باقی 11 مہینوں سے عظمتوں والا مہینہ ہے، رفتوں والا مہینہ ہے، شان والا مہینہ ہے، مقام اور مرتبے والا مہینہ ہے۔ حضور نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، فرمایا کہ اگر میرے امتیوں کو پتہ چل جائے کہ رمضان المبارک کی کتنی برکتیں ہیں، کتنی شانیں ہیں، کتنی عظمتیں ہیں، تو میرے امتی یہی دعا مانگے کہ یا پروردگار عالم پورا سال جو ہے رمضان المبارک رہے۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے جب کسی نے پوچھا کہ آپ کو اس دنیا کی کون سی چیزیں پسند ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا مجھے اس دنیا سے 3 چیزیں پسند ہیں۔ وہ کون سی 3 چیزیں تھیں؟ آپ نے فرمایا پہلی چیز یہ مجھے پسند ہے کہ میری تلوار ہو اور میں دشمن کے مقابلے میں ساری زندگی جہاد کرتا رہوں۔ دوسرا یہ ہے کہ میرے پاس مہمان آتے رہے، میں مہمانوں کی مہمان نوازی کرتا رہوں۔ اور تیسرا آپ نے ارشاد فرمایا کہ شدید گرمی کا موسم ہو اور اس شدید گرمی کے موسم میں رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے۔ میرا یہ جی چاہتا ہے کہ پوری گرمیاں ہوں، ان شدید گرمیوں کے موسم کے اندر میں رمضان کے روزے رکھوں، یہ مجھے سب سے زیادہ جو ہے وہ پسند ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ رمضان المبارک کا مہینہ عظمتوں والا، شان والا اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اور آج جمعۃ المبارک ہے، 3 رمضان المبارک ہے۔ اس مہینے کے اندر بے شمار واقعات پیش آئے۔ 3 رمضان المبارک کو حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ
حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کا وصال مبارک ہے۔ 10 رمضان المبارک کو سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا آپ کا وصال مبارک ہے۔ پھر اسی مہینے کے اندر خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، اور پھر غزوہ بدر 21 رمضان المبارک کو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی شہادت کا دن ہے۔ 27 رمضان المبارک کثیر مفسرین کرام کے مطابق شان نزول قرآن والی رات ہے۔ تو یہ مہینہ ہر لحاظ سے برکتوں والا، عظمتوں والا، رفتوں والا مہینہ ہے۔ آج کیونکہ 3 رمضان المبارک ہے، آج اسی مناسبت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی سیرت طیبہ کی ہم پوری آپ کی زندگی کے احاطہ نہیں کر سکتے، ہم آپ کی پوری زندگی کا جو ہے وہ بیان نہیں کر سکتے۔ آپ کا ذکر خیر کر کے ہم اپنے حاضری بھی لگوانا چاہتے ہیں، اور یہ ہے کہ ان پاک ہستیوں کا ذکر کرنا ہم اپنے لیے سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، یہ ہماری غلطیوں کا کفارہ بن جائے گا، اور کل ان نیک ہستیوں کے ذکر کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی ہماری بخشش فرما دے گا۔ ہمارے اندر وہ طاقت نہیں ہے، ہمارے اندر وہ قوت نہیں ہے کہ ہم ان پاک ہستیوں کا جو ہے ذکر کر سکیں، لیکن کرتے اس لیے ہیں کہ یہ کل قیامت کے دن ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں جا رہے تھے تو وہ پرندہ اپنی چونچ کے اندر پانی لے کر جا رہا تھا، تو کسی نے پوچھا تھا کیا اس پانی کے قطرے سے تو آگ کو بجھا لے گا؟ اس نے کہا مجھے پتہ ہے اس سے آگ ٹھنڈی نہیں ہو سکتی۔ تو فرمایا پھر کیوں اس طرح کر رہے ہو؟ کہا اس لیے کر رہے ہو کہ کل قیامت کے دن جب ذکر ہو ابراہیم علیہ السلام کا اور ان کے ساتھ محبت کرنے والوں کا اور ان آگ بجھانے والوں کا ذکر ہو تو ان میں میرا نام بھی آ جائے۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا جب دور ہے، اب مزار مصر کے اندر آپ کی بولی لگ رہی ہے، تو ایک بوڑھی عورت جو ہے وہ سود کی اٹی لے کر جا رہی تھی، تو لوگوں نے پوچھا بوڑھیا کہاں جا رہی ہو؟ کہا کہ میں یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے جا رہی ہوں۔ کہا کہ کیا اس سود کی اٹی سے خرید لے گی؟ کہا مجھے پتہ ہے یہ یوسف علیہ السلام کی یہ سود کی اٹی قیمت بن نہیں سکتی۔ پھر فرمایا کہ یہ کیوں لے کر جا رہی ہے؟ کیا اس لیے کل قیامت کا دن جب برپا ہو، جب محشر کا میدان سجے، میرا پروردگار عالم اعلان فرمائے کون کون لوگ تھے جو یوسف علیہ السلام کو خریدنا چاہتے تھے، ان خریداروں میں میرا نام بھی آ جائے، میرا نام بھی آ جائے، اور ہم بھی یہ پاک ہستیوں کو جو ذکر کرتے ہیں، ان کے تذکرے کرتے ہیں، یہ اس لیے کرتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ان ذکر کرنے والوں میں ہمارا نام بھی آ جائے، اور اس ذکر کے صدقے، ان پاک ہستیوں کے ذکر کے صدقے اللہ تعالیٰ ہماری بخشش و مغفرت فرما دے۔ تو عرب کا دور ہے، میرے کریم آقا علیہ السلام جب اس معاشرے کے اندر تشریف لائے تو آپ سیرت کی کتابیں پڑھ کر دیکھیں، نہ ماں کو کوئی عزت تھی، نہ بیٹی کو کوئی وقار تھا، نہ بہن کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرنے والا تھا، نہ بیوی کے ساتھ کوئی جو ہے اچھے معاملات کرنے والا تھا۔ مدینے کے تاجدار تیرے اور میرے آقا علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، اور جس ہستی نے سب سے پہلے اس عورت کو مقام دیا ہے، جس ہستی نے سب سے پہلے اس عورت کو مرتبہ دیا ہے، جس ہستی نے اس عورت کو اعلیٰ رتبہ دیا ہے، وہ ذات مدینے کے تاجدار کی ذات ہے۔ کریم آقا علیہ السلام اب محفل صحابہ کی سجی ہوئی تھی، دریائے رحمت جوش پہ تھا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو، جو 3 بچیوں کی پرورش کر کے، ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کر کے، ان کا نکاح کر کے ان کو اپنے گھر میں بھیج دے گا، فرمایا کل قیامت میں محمد اس کی ضمانت دیتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت عطا فرمائے گا۔ پھر ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کی 2 بیٹیاں ہوں کیا اس کے لیے بھی یہی ہے؟ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں اے میرے غلام، جو 2 بیٹیوں کی صحیح پرورش کر کے بیاہ کے اس کو اپنے گھر بھیج دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی جنت عطا فرمائے گا۔ ایک اور صحابی کھڑے ہوئے، دریائے رحمت جوش پہ تھا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کی صرف ایک ہی بیٹی ہو، جس کی صرف ایک ہی بیٹی ہو، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ نبیوں کے تاجدار
تیرے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے غلام جو ایک بیٹی کی بھی صحیح پرورش کر کے تعلیم و تربیت کا اہتمام کر کے اس کا نکاح کر کے اس کو اپنے گھر میں بھیجے گا اللہ اسے بھی جنت عطا فرما دے گا۔ یہی وہ بیٹی تھی جو کسی کے گھر میں پیدا ہوتی تھی اس گھر کے اندر صفحہ ماتم بچ جایا کرتا تھا، لوگ بچیوں کو زندہ درگور دفن کر دیتے تھے، بچیوں کو قتل کر دیتے تھے۔ وہ قتل کرنے والے کون ہوتے تھے؟ کوئی پرایا نہیں ہوتا تھا، کبھی باپ قتل کر رہا ہے تو کبھی بیٹا قتل کر رہا ہے تو کبھی تایا قتل کر رہا ہے تو کبھی چاچا قتل کر رہا ہے، لیکن میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے تو اس بیٹی کو مقام دے دیا۔ پھر ماں اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا، اس کو جس طرح ہم مال مویشی منڈیوں پر لے جاتے ہیں، وہاں پر بولیاں لگتی ہیں، مال کو فروخت کیا جاتا ہے، اس دور کے اندر ماں کو جو ہے منڈی کے اندر لے جایا کرتا تھا۔ اور کیا کون لے کر جانے والا کون تھا؟ وہ لے جانے والے بھی اپنی سکی اولاد ہوا کرتی تھی۔ بیٹے لے کر ماں کو جو ہے منڈی پہ جا رہے ہیں فروخت کرنے کے لیے۔ نبیوں کے تاجدار تیرے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، آپ نے ارشاد فرمایا اے لوگو یہ ماں منڈی کے اندر فروخت کرنے والی چیز نہیں ہے، بلکہ آؤ میں محمد تمہیں بتاتا ہوں ماں کا مقام کیا ہے، ماں کا مرتبہ کیا ہے، ماں کا رتبہ کیا ہے، ماں کی شان کیا ہے۔ فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، اے لوگو جنت تو تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے ہے، ماں کی خدمت کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے گا۔ اور پھر بہن کے ساتھ ناروا سلوک کیا جاتا تھا۔ نبیوں کے تاجدار تیرے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بھائی اپنی بہن کے ساتھ محبت کرے گا، اپنی بہن کے ساتھ پیار کرے گا، اپنی بہن کے ساتھ اگر باپ سر پہ نہیں اس کے شادی بیاہ کا اہتمام کرے گا، فرمایا کل قیامت کے دن اللہ اسے بھی جنت عطا فرما دے گا۔ پھر بیوی کو مقام کیا ملا، بیوی کو رتبہ کیا ملا؟ فرمایا کہ جو میاں اپنی بیوی سے راضی ہوگا اس بیوی کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ ذرا تصور کیجئے جس گھر کے اندر جو خود رحمت للعالمین نبی ہے، جن کو اللہ تعالی نے یہ مقام عطا کیا ہے، اعلان فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ وہ نبی رحمت خود کیا اعلان کر رہے ہیں، اے لوگو یہ بیٹی تمہارے گھر جو آ رہی ہے یہ اللہ کی رحمت بن کر آ رہی ہے، یہ اللہ کی رحمت بن کر آ رہی ہے۔ اور جس نبی کے گھر میں خود فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا جیسی بیٹی پیدا ہو، اس بیٹی کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، اس بیٹی کا رتبہ کیا ہے۔ میں یہاں رکا کی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، آج معاشرے کے اندر یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صرف ایک بیٹی تھی۔ نہیں دوستان ذی وقار، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 صاحبزادیاں تھیں۔ سب سے بڑی حضرت زینب سلام اللہ علیہا، اس سے چھوٹی کلثوم ہے، ان سے چھوٹی رقیہ ہے، اور سب سے چھوٹی جو ہے حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ اور 2 شہزادیاں جو ہے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، حضرت عثمان ذو النورین جن کو 2 نوروں والا کہا جاتا ہے، ان کے عقد کے اندر یکے بعد دیگرے آئی ہیں، اور سب سے بڑی صاحبزادی جو ہے وہ عمر بن عاص ان کے گھر میں تھی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ جس بیٹی کے ساتھ محبت کرتے تھے، جس بیٹی کے ساتھ پیار کرتے تھے، جس بیٹی کے ساتھ عشق کرتے تھے، وہ بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ عرب کا دستور ہوتا تھا کہ جب کوئی بچہ یا بچی پیدا ہوتی تھی، لوگ دیہاتوں کے اندر عمومی طور پر جو ہے پرورش کے لیے بھیجتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ دیہات کا ماحول اچھا تھا، موسم اچھا ہوتا تھا، آب و ہوا اچھی ہوتی تھی، تاکہ اولاد جو ہے اچھے ماحول کے اندر پرورش پائے، تازہ ماحول کے اندر پرورش پائے۔ لیکن جب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت ہوئی ہے تو اس کی ان کی پرورش جو ہے خود نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اپنی لخت جگر کی تربیت فرما رہی ہے۔ اور جن کی تربیت کرنے والے خود نبیوں کے تاجدار ہوں، جن کی تربیت کرنے والی حضرت خدیجہ الکبریٰ ہو، اس کی تربیت کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، اس کی تربیت کا رتبہ کیا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ابھی مکہ کے اندر ہیں۔ وہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ کے اندر نماز ادا کرنے کے لیے تشریف لے گئے، تو جب آپ سجدے میں گئے تو کفار نے کیا کیا کہ وہ اونٹ کی اوج لا کر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر رکھ دی۔
جب حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے بچپن کا دور ہے، آپ کو جب پتہ چلا کہ میرے بابا کے جسم عطر پر جو ہے لوگوں نے وہ گندی اوجھ جو ہے رکھ دی ہے، اب گھر سے گئی اور اپنے بابا کے جسم سے اتارا اور صاف کیا اور بتا دیا کہ لوگوں بیٹی کیا ہے، بیٹی اپنے باپ سے محبت کرنے والی ہے، بیٹی کیا ہے، اپنے بہن بھائیوں سے محبت کرنے والی ہے۔ اور آج اس دور کے اندر بھی جب ساری اولادیں اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کے اندر چھوڑ جاتی ہیں، وہ بیٹی ہی ہوتی ہے جو اپنے بچوں کا خیال نہیں کرتی، اپنے گھر کی پرواہ نہیں کرتی، باپ بیمار ہے تو اس کے سرانے بیٹھ کر آ کر خدمت کرتی ہے، تو وہ بیٹی کر رہی ہوتی ہے۔ بیٹے کو تو فرصت ہی نہیں ہے کہ اپنے باپ کی خدمت کر لے، اپنے باپ کی دیکھ بھال کر رہے، وہ بیٹی ہی ہوتی ہے جو اپنے گھر چھوڑ کر، اپنے بال بچوں کی فکر چھوڑ کر اپنے ماں باپ کی فکر آ کر کرتی ہیں۔ تو دوستان ذی وقار حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اب پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ طیبہ ہجرت کی، اس کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا مدینہ پاک تشریف لائیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی تربیت فرما رہے ہیں، ان کی تعلیم و تربیت کا بھی اہتمام کر رہے ہیں، اور ان کو ایک ایسے نہج کے اندر ڈھالا جا رہا ہے۔ اور جب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اب شادی کی عمر کو پہنچی تو مختلف قریش کے لوگوں نے آپ کی طرف پیغام بھیجے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ رشتہ ہمیں عطا کر دیجئے، یہ رشتہ ہمیں عطا کر دیجئے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب مجھے رب کا حکم ہوگا جہاں پر، وہاں پر میں اپنی بیٹی کا جو ہے وہ رشتہ کروں گا، وہاں اس شخص کے ساتھ میں اپنی بیٹی کا نکاح کروں گا۔ پھر ایک دن حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، روایات کے اندر آتا ہے کہ آپ اپنے ایک باغ کے اندر کام کر رہے تھے۔ آج یہ بھی عام بیان کیا جاتا ہے کہ صحابہ اکرام خصوصاً خلفائے راشدین کا حضرت علی کرم اللہ الکریم کے ساتھ کوئی محبت نہ تھی، پیار نہیں تھا، لیکن آؤ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کیوں نہیں پیار تھا، کیوں نہیں تھا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ گئے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس اور فرمایا کہ علی بھائی ہم نے سب نے پیغام بھیجا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ختیجہ کے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے رشتے کے لیے، لیکن ہمیں یہی جواب ملا ہے کہ اللہ کا جس کے ساتھ حکم ہوگا اس کے ساتھ میں نکاح کروں گا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ جا کر رشتہ طلب کریں تو ہمیں یہ امید ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں وہ رشتہ عطا کر دیں گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں نے کہا مجھے شرم محسوس ہوتی ہے، پھر دوسرا یہ کہ میرے پاس مال و دولت نہیں ہے، میں کیسے جا کر رشتہ طلب کروں؟ تو ان صحابہ نے کہا کہ آپ کا کام ہے رشتہ طلب کرنا، باقی معاملات ہم حل کر لیں گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم میرے کریم آقا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب حاضر ہوئے تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھ لیا علی بھائی آج کیسے آنا ہوگا؟ جب آپ پر تھوڑی سی ہچکچاہٹ طاری ہوئی، نہ بولے، تو آپ نے فرمایا کہ میں سمجھ گیا ہوں علی بھائی تو کس کے لیے آیا ہے، اور مجھے بھی اللہ کی طرف سے یہ حکم ملا ہے کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا عقد نکاح جو ہے وہ تمہارے ساتھ کر دوں۔ اب کیا حالت تھی اس گھر کے اندر، ایک ذرہ تھی صرف حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس۔ وہ کیا کی بازار کے اندر جا کر فروخت کی، بعض روایتوں کے اندر آتا ہے 480 درہم کی، اور بعض کے اندر آتا ہے 500 درہم کی۔ وہ خریدنے والے کون ہیں؟ وہ سیدنا عثمان غنی ذو النورین ہے جنہوں نے وہ زرہ خریدی تھی۔ اب یہ دولت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو عطا کی گئی، اور کتب کے اندر آتا ہے جو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا حق مہر مقرر ہوا ہے وہ 400 درہم ہے، 400 درہم۔ آج ہم جب اپنی بیٹیوں کے، اپنی بہنوں کے حق مہر مقرر کرنے لگتے ہیں تو ہم کم از کم کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آپ خود عورتوں سے نکاح فرمائے ہیں تو آپ نے جیسی حالت تھی، جیسے حالات ہوتے تھے اس کے مطابق جو ہے عورتوں کے حق مہر مقرر کیے ہیں۔ اگر پہلا زمانہ تھا، ابتدائی دور تھا، اس وقت وہ حالات نہ تھے تو اس کے مطابق حق مہر دیا۔ پھر جیسے جیسے آسانیاں پیدا ہو گئیں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زیادہ سے زیادہ حق مہر دیے ہیں تاکہ یہ پتہ چل جائے معاشرے کے اندر کہ یہ تھوڑا حق مہر نہیں ہے، بلکہ اپنی بساط اور اپنی قوت کے مطابق جو ہے اپنی بیٹیوں کا حق مہر مقرر کیا کرو۔ یہ بوجھ نہیں ہے، یہ قرآن نے فیصلہ فرما دیا، قد علمنا ما فرضنا علیہم، کہ ہم نے فرض کر دیا ہے، ہم جانتے بھی ہیں کہ ہم نے کیا فرض کیا ہے۔ تو یہ حق مہر معاملہ کے اندر
کنجوسی سے کام نہ لیا کرو۔ اور شادی کی اصل ہی حق مہر ہے، اور کیا ہے؟ ہم ناچ گانوں کے اوپر، بے حیائی کے کاموں کے اندر، فضولیات کے اندر ہم لاکھوں روپے اپنا خرچ کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں۔ لیکن جب اصل بات آتی ہے، شریعت کی بات آتی ہے، جب حق مہر کی بات آتی ہے، تو ہم کوشش کرتے ہیں کم از کم حق مہر۔ بعد اوقات تو یہ بھی دیکھا گیا ہے کوئی 500,000، اس زمانہ کے اندر بھی 500,000 جو ہے بیٹی کا حق مہر مقرر کر دیے جائے۔ وہ خرچ کرتے وقت جب آپ نے مہندی کی رسم پر لاکھ روپیہ خرچ کیا ہے، وہاں دیکھا یہ شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے؟ کیا وہ پوچھا ہے کسی سے کہ یہ شریعت کے اندر جو ہم ناچ گانا کر رہے ہیں یہ جائز ہے؟ یا برات سے پہلے جب برات آ رہی ہے اس وقت جو ہم روپیہ اور پیسہ لٹا رہے ہیں، کیا کسی سے پوچھا ہے یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ دوستان ذی وقار، یہاں ایک رک کر میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جہاں رزق حلال کما رہے ہیں اس کا کمانے کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ مال کہاں سے کمایا، اور یہ بھی کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ اے کمانے والے رزق، تو نے رزق حلال کما کر اس کو کن کاموں پہ خرچ کیا؟ یہ بھی کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ صرف یہ نہیں ہے کہ دولت اکٹھی کرنا ایک کام ہے اور دولت کما کر پھر اس کو فضولیات پر خرچ کر دینا یہ کمال ہے، نہیں، جہاں کمانے کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تو نے یہ روپیہ پیسہ کہاں سے کمایا، وہاں کل قیامت کے دن یہ بھی پوچھا جائے گا کہ اے میرے بندو، تم نے رزق حلال کما کر اس کو کن کاموں پہ خرچ کیا، کن کاموں پہ خرچ کیا؟ ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن ہمیں شرمندگی اٹھانا پڑے، کل قیامت کے دن ہمیں ذلت و رسوائی اٹھانا پڑے کہ ہم نے رزق حلال کما کے ہم نے وہ روپیہ پیسہ اپنا کنجروں پر لگا دیا، ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے وہ روپیہ پیسہ برباد کر دیا۔ اللہ سے دعا مانگا کرے اللہ تعالیٰ رزق حلال فراخ عطا فرمائے اور اس کو نیکی کے راستے پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کما رہے ہیں لیکن اس کو کیا کر رہے ہیں؟ کوئی شراب پر لگا رہا ہے، کوئی جوئے پر لگا رہا ہے، کوئی کسی اور کام پر لگا رہا ہے، کوئی عیاشی پہ، کوئی فحاشی پہ لگا رہا ہے۔ یاد رکھنا ایک ایک روپے کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ تو بات میں عرض کر رہا تھا سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی، تو آپ نے جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے وہ زرہ بیچی، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ زرہ خریدی، اور جب آپ کا نکاح ہوا ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ زرہ بطور تحفہ کے فرمایا، یاروں کے پاس آتے ہیں تو تحفے دیتے ہیں، اے علی بھائی میں تجھے شادی کے اس موقع پر یہ زرہ جو ہے اپنی طرف سے تجھے تحفے میں عطا کرتا ہوں۔ یہ محبت تھی، یہ پیار تھا، یہ عشق تھا صحابہ کے درمیان کہ وہ ایک دوسرے کو تحفے دیتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور پیار کے رشتے قائم کرتے تھے۔ اور کون؟ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، جن کے بارے میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کسی غزوہ پر جانا ہوتا، کسی سفر پر جانا ہوتا، تو نبیوں کے تاجدار تیرے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب سب سے آخر میں جس ہستی کو ملتے تھے وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ہستی ہے، اور ہمیں یہ درس دے دیا کہ اے لوگو، ان بیٹیوں کے ساتھ محبت کیا کرو، ان بیٹیوں کے ساتھ پیار کیا کرو، اور جب واپس آپ سفر سے تشریف لے آتے تو سب سے پہلے جس ذات کے ساتھ، جس ہستی کے ساتھ آپ ملاقات کرتے وہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات ہوتی تھی۔ اور بعد روایات کے اندر آتا ہے 6 ماہ تک شادی کے بعد، اور بعد کے اندر آتا ہے 7 ماہ تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز کے لیے نکلتے تھے فجر کے وقت، آپ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کے پاس سے گزرتے تھے اور اس وقت کہتے تھے، اے میرے اہل بیت، اٹھو نماز کا وقت ہو گیا ہے اور نماز ادا کرو۔ 6 ماہ تک کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی کے دروازے سے گزر کر ان کو نماز کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتی تھی، بلکہ ان کی عبادت کا کیا حال ہے، ان کی بندگی اور ریاضت کا کیا حال ہے۔ حضرت ام ایمن، جن کا بعد میں نام فضہ پڑ گیا تھا، یہ حضرت عبداللہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو والد محترم ہے ان کی کنیز تھی، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وراثت میں ملی۔ پھر نبیوں کے تاجدار تیرے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو دے دیا۔ وہ کیا فرماتی ہے کہ ایک دن دوپہر کا وقت تھا، میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں گئی، میں کیا دیکھتی ہوں دروازہ بند ہے لیکن اندر سے چکی کے چلنے کی آواز آ رہی ہے، اور جھولا بھی میں نے دیکھا کہ وہ جھولا جا رہا ہے۔ میں نے جب دروازے پر دستک دی، دروازہ کھلا تو کیا حال دیکھتی ہوں کہ امام علی مقام امام حسن اور امام حسین جھولے کے اندر ہیں، وہ جھولا ہل رہا ہے
اور چکی جو ہے وہ پتھر کی چکی ہوتی تھی، آج کے دور کی نہیں، یہ بجلی پر چلنے والی، وہ پتھر والی چکی ہوتی تھی، اس کے اندر وہ آٹا پیس کر اپنے ہاتھوں سے کھانا بناتی تھی۔ وہ چکی چل رہی تھی، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آرام فرما رہی تھی۔ جا کر میرے کریم آقا کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے یہ عجیب معاملہ دیکھا ہے، وہاں پر چکی چلانے والا بھی کوئی نہیں ہے، وہاں پر جھولا جلانے والا بھی کوئی نہیں ہے، لیکن چکی بھی چل رہی ہے، جھولا بھی ہل رہا ہے، یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا مجھ سے سوال کرنے والی میری بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، تھکاوٹ کی وجہ سے اس کے اوپر نیند غالب آ گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا ہے، اے فرشتوں جاؤ، میری بیٹی جو ہے آرام کر رہی ہے، اللہ کے نبی کی بیٹی آرام کر رہی ہے، جاؤ تم جا کر چکی چلانا شروع کر دو اور جھولا جلانا بھی شروع کر دو، تاکہ میری نبی کی بیٹی جو ہے وہ چند لمحوں کے لیے آرام کر لے۔ اور رات کی حالت کیا ہے؟ آج ہم راتیں کے چھوٹا ہونے کا شور کرتے ہیں، ہم یہ گلے کرتے ہیں کہ رات بڑی مختصر ہے، رات بڑی چھوٹی ہے، ہماری تو نیند بھی پوری نہیں ہوئی۔ لیکن جن کی لو اللہ کے ساتھ لگ جاتی ہے، جن کے دل کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت مؤثر ہو جاتی ہے، اور جنہیں اللہ کی ملاقات کا جنہیں شوق ہوتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ہماری طرح نہیں ہے، رمضان کا مہینہ بھی آئے، 11 ماہ کے بعد پھر بھی وقت نہ ملے، پھر بھی گھڑیاں نہ ملے کہ ہم رات کے وقت آ کر اللہ کے قرآن کی تلاوت سن لیں۔ اگر آ بھی جائیں، کوئی 2 رکعتیں پڑھ کر جا رہا ہے، کوئی 4 پڑھ کر جا رہا ہے، کوئی 6 پڑھ کر جا رہا ہے، کوئی 8 پڑھ کر جا رہا ہے، ہم نے یہ سمجھا کہ ہمارے اوپر بوجھ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اس قرآن کو سننے کی لذت ہی ہمیں حاصل نہیں ہوئی، ہمیں وہ قرآن کے ساتھ عشق نہیں حاصل ہوگا۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کیا کرتی ہے؟ جب رات کے وقت ہوتا ہے وہ مصلی پر کھڑی ہو جاتی ہے اور پھر کیا کرتی ہے؟ قرآن کی تلاوت شروع کر دیتی ہے، اور ایک ایک رکعت کے اندر قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ بعد اوقات تو ایسے ہوتا ہے، ایک رکعت کا پہلی رکعت کا سجدے دیے ہے، مؤذن نے اذان دے دی ہے، وہ رب کی بارگاہ میں کیا عرض کرتی ہے؟ یا پروردگار عالم، رات تو اتنی لمبی بنا دیتا کہ تیری بندی 2 رکعتیں تو مکمل فرما لیتی، 2 رکعتیں تو مکمل فرما دیتی۔ ایسے نہیں ہے کہ بیٹے جا کر نیزے کی نوک پر جو ہے وہ قرآن پڑھ رہے ہو۔ یہ کمال ہوتا ہے ماں کی پرورش کا، یہ کمال ہوتا ہے ماں کی تربیت کا۔ وہ ماں جب اپنے بچوں کو دودھ پلاتی تھی، وہ قرآن کی لوریاں دے کر پلاتی تھی، وہ بچوں کا جھولا جھولتی تھی تو قرآن کی لوریاں دے کر جھولتی تھی۔ آج ہم بچوں کو کیا کرتے ہیں؟ آج ہم بچوں کو رو رہے ہوں ہم ٹی وی لگا کر دے دیتے ہیں، بچے رو رہے ہوں ہم گانے لگا کر دے دیتے ہیں تاکہ ہمارے بچے جو ہے وہ خاموش ہو جائے۔ ماں بھی کہتی ہے مجھے کیا ضرورت ہے، میرا بیٹا ٹی وی دیکھ رہا ہے، میرا بیٹا کارٹون دیکھ رہا ہے۔ جب بچے کارٹون دیکھیں گے، جب بچے گانے سنیں گے، جب بچے فلمیں دیکھیں گے، وہ پھر قرآن کی اس کو لذت نہیں آئے گی۔ پھر ان کو لذت آئے گی تو گانے سننے کے اندر لذت آئے گی، پھر ان کو لذت آئے گی تو فلمیں دیکھنے کے اندر لذت آئے گی۔ لذت اسی کو آتی ہے جن کے کانوں کے اندر جب پیدا ہو گیا ہے، جب وہ بولنے کے قابل بھی نہیں تھا تو اس نے قرآن کی آواز اپنے کانوں میں سنی۔ جب وہ بچہ بڑا ہوتا ہے تو پھر اس کو قرآن سننے میں لذت آتی ہے، پھر اس کو قرآن سننے کے اندر لطف آتا ہے۔ آج ہم کیوں بھاگ رہے ہوتے ہیں؟ آج اس لیے ہم بھاگ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ یہ قرآن ہے کیا، اس کی عظمت اور اس کی شان کیا ہے، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ نبیوں کے تاجدار تیرے اور میرے آقا علیہ السلام کا زمانہ طیبہ ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام رات کے وقت قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ ابو جہل، غالباً ابو سفیان اور ایک اور ہیں جو کافروں کے سرکردہ تھے، سردار تھے، یہ کیا کرتے ہیں رات کے وقت جب میرے کریم آقا علیہ السلام قرآن کی تلاوت کرتے، یہ جا کر چھپ چھپ کر قرآن کی تلاوت سنتے تھے۔ قرآن کی تلاوت کرنے والے خود اللہ کے نبی ہوں، پھر وہ لطف کیسا ہوتا ہوگا، کیسا لطف آتا ہوگا۔ اور یہ کفار ہو کر اللہ کے نبی کو مانتے نہیں تھے، لیکن پھر بھی پتہ تھا یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور سن کر اس سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ آج ہم مسلمان ہو کر زندگیاں بیت جاتی ہیں، ہمیں قرآن کھولنا نصیب نہیں ہوتا، ہمیں قرآن کی زیارت کرنا نصیب نہیں ہوتا، ہمیں قرآن پڑھنا نصیب نہیں ہوتا۔ پھر ہمیں شکوے یہی ہوتے ہیں کہ ساری آفات و بلیات ہمارے لیے ہیں، ساری تکلیفیں ہمارے لیے ہیں،
ساری پریشانیاں ہمارے لیے. ذرا ہم اپنی زندگیوں کے اندر تو غور و فکر کریں. ہم اپنی زندگیوں کو تو دیکھیں, ہم زندگی اپنی کیسی گزار رہے ہیں. رمضان المبارک تکلیف ہوتی ہے, دکھ ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کی مقدس گھڑیاں ہیں اور ایک بندہ مومن, ایک مسلمان وہ سر عام بازاروں کے اندر چل کر وہ سگریٹ پی رہا ہو, وہ چیزیں کھا رہا ہو. کہ ہم کس کو دعوت دے رہے ہیں؟ ہم اللہ کی رحمت کو دعوت دے رہے ہیں یا اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے ہیں؟ یقیناً ہم اللہ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں, اللہ کی رحمت کو دعوت نہیں دے رہے. ہم کس کی نافرمانی کر رہے ہیں؟ کیا کسی دنیا والے کی نافرمانی کر رہے ہیں؟ نہیں, ہم اس مالک کائنات کی نافرمانی کر رہے ہیں جس نے یہ اعلان کیا کہ لوگوں 11 ماہ تمہارے لیے ساری چیزیں حلال تھیں, ایک مہینہ یہ دن کے وقت تمہارے لیے ساری چیزیں اب حرام ہو گئی ہیں. یہ کھانا پینا ساری چیزیں اب تمہارے لیے حرام ہیں, اور ہم کیا ہے ان حرام کا مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں. اور بڑے یہ بھی نہیں ہے, مجھے ایک وہ بات یاد آ رہی کہ ایک ہندو تھا, رمضان المبارک کا مہینہ تھا, اب اس کا بچہ ہے وہ گلی میں گیا کھانا کھا رہا تھا. اب ہندو گایا, اس نے بچے کو پکڑا اور کہا کہ تجھے نہیں پتا مسلمانوں کا روزہ ہے؟ اس نے کہا مسلمانوں کا روزہ ہے, ہمارا تو نہیں ہے نا. اس نے کہا مسلمانوں کا روزہ ہے تو اس کا حیا کرنا بھی ہمارے اوپر لازم ہے. اس باپ نے اپنے بیٹے کو تھپڑ مارا تھا. اللہ نے اس ایک تھپڑ مارنے کی وجہ سے, رمضان المبارک کی گھڑیوں کا ادب کرنے کی وجہ سے, اللہ تعالیٰ نے اس کافر کو, اس ہندو کو جو ہے مرنے سے پہلے اسلام کی نعمت سے مالا مال کیا تھا, اور پھر اللہ نے اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمایا تھا. اگر ایک ہندو جو ہے اس رمضان المبارک کا ادب کرے, اللہ اس کی ایمان کی نعمت سے مالا مال کر دے. اے بندہ مومن, اگر ایک مسلمان اس رمضان المبارک کی قدر کرے, عزت کرے, احترام کرے, تو اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو کتنا اجر عطا فرمائے گا. بات ہو رہی تھی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی, آپ کو کتنا مقام ملا ہے, کتنا رتبہ ملا ہے, کتنی شان ملی ہے. جب عیسائیوں کے ساتھ معاملات ہوئے تھے, عیسائی کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں, وہ اللہ کے رسول ہے, اللہ کے بندے ہیں. اب ان کے درمیان انہوں نے کہا ہمارے ساتھ مبالغہ کر لو, ہمارے ساتھ گفتگو کر لو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے چیلنج کو قبول کر لیا تھا اور حکم آیا تھا قل تعالوا ندعو ابنانا وابناکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. تم بھی اپنی اولادوں کو لے کر آؤ, ہم بھی اپنی اولادوں کو لے کر آتے ہیں. تم اپنے کنبے قبیلے کو لے کر آؤ, ہم اپنے کنبے قبیلے کو لے کر آتے ہیں. تم اپنے نفسوں کو لے کر آؤ, ہم بھی اپنے نفسوں کو لے کر آتے ہیں. وہ دن مقرر تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کن ہستیوں کو لے کر جا رہے ہیں؟ میرے کریم آقا علیہ السلام ہے, حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے, حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے, اور امام علی مقام امام حسن اور امام حسین ہے. اور میرے کریم آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں لوگوں یہ میرے اہل بیت ہیں, یہ میرے اہل بیت ہیں, جو ان سے محبت کرے گا میں محمد بھی ان سے محبت کروں گا. اور پھر جانے کا ادب کا مقام کیا تھا, جانے کا طریقہ کیا تھا؟ آگے آگے نبیوں کے تاجدار تیرے اور میرے آقا علیہ السلام جا رہے ہیں, ان کے پیچھے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہے, ان کے پیچھے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم. جہاں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے قدم لگتے ہیں ان قدموں پر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم قدم رکھ رہے ہیں, اس لیے کہ اللہ کے نبی کی بیٹی جا رہی ہے, کسی غیر کی نظر بھی ان قدموں پر نہ پڑ جائے جہاں سے اللہ کی نبی کی بیٹی گزر رہی ہے. پھر جب یہ لوگ وہاں پر پہنچے تھے, عیسائیوں کے راہب نے جب دیکھا کہ سارے جو ہے نورانی چہرے والی ہستیاں ہیں, اس نے اپنے کنبے قبیلے والوں سے کہا تھا اے عیسائیوں میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں ان کے ساتھ مبالغہ نہ کرنا, اگر ان کی زبان سے کلمہ نکل گیا تو پھر روئے زمین پر کوئی بھی عیسائی باقی نہیں رہے گا. یہ تو دنیا کے اندر شان تھی. کل جب قیامت کے دن ہوگا, محشر کا میدان سجے گا, غیب سے آواز آئے گی اے اہل جنت, اے اہل محشر اپنے سروں کو جھکا لو. پوچھا جائے گا کیا معاملہ ہے؟ فرمایا اس لیے اپنے سروں کو جھکا لو کہ آج محمد رسول اللہ کی بیٹی کا یہاں سے گزر ہونا ہے, یہاں سے گزر ہونا ہے. اور پھر میرے کریم آقا علیہ السلام کی لخت جگر جب اس دنیا سے جا رہی ہیں تو پھر کیا وصیت کر رہی ہیں؟ فرمایا اے میرے حضرت فاطمہ بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس تھی, آپ نے کہا کہ جب میرا وصال ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ میرا جنازہ رات کے وقت لے جانا ہے, وہ ایسا اہتمام کرو کہ میرے جسم پر بھی کسی کی نظر نہ پڑے. یہ آپ ہم عورتوں کا جب جنازہ نکلتا ہے تو عمومی طور پر اوپر ڈولی رکھی جاتی ہے, یہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا
یہ آپ کے جنازے پر پہلی دفعہ ہوئی ہے، جن کی ساری زندگی جن کے چادر پر بھی کسی کی نظر نہیں پڑی، وہ اس دنیا سے جا رہی ہیں تو یہی پیغام دے کر جا رہی ہیں کہ اے دنیا کی عورتوں، اسلام نے جتنا مرتبہ، جتنا رتبہ، جتنی شان اس عورت کو عطا کی ہے، اس سے پہلے کسی اور مذہب نے اس عورت کو وہ مقام اور مرتبہ عطا نہیں کیا۔ آج معاشروں کے اندر مختلف NGOs، مختلف تنظیمیں یہ واویلا پیٹ رہی ہیں کہ اسلام نے عورت کو حقوق نہیں دیے، جتنے حقوق اسلام نے عورت کو دیے ہیں کسی معاشرے نے عورت کو یہ مقام اور یہ مرتبہ نہیں دیا۔ کیا یہ عورت کے حقوق ہے کہ عورت ننگے سر بازار کے اندر پھرے؟ یہ کیا یہ عورت کے حقوق ہے کہ عورت جا کر منڈیوں کی زینت بنے؟ کیا یہ عورت کے حقوق ہے کہ وہ غیر محرموں کے سامنے جو ہے بن سور کر جائے؟ نہیں نہیں، عورت کے حقوق یہ ہے، عورت کو یہ مقام ملا ہے، یہ مرتبہ ملا ہے، یہ رتبہ ملا ہے کہ عورت اپنے گھر میں رہے، اور خاوند کی ڈیوٹی ہے وہ عورت کے لیے کما کر گھر کے اندر راشن پانی لے کر آئے۔ اور یہاں تک بھی ایک اور بات ذہن کے اندر رکھیں، ہم سب بہنوں بیٹیوں ماؤں والے ہیں، اسلام کیا کہتا ہے؟ ہم شادی بیاہ کے موقع پر ہم سارا کچھ بھول جاتے ہیں۔ یاد رکھنا، وہ شادی کی خوشیاں چند لمحوں کی خوشیاں ہیں، شادی کی خوشیاں چند گھڑیوں کی خوشیاں ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ان چند گھڑیوں کی خوشیوں کے پیچھے ہم اپنے آپ کو عذاب کا مستحق نہ بنا لیں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وقت آنے والا ہے جب عورتیں لباس پہننے کے باوجود بھی برہنہ نہ ہوں گی، اور یہ زمانہ جو چل رہا ہے یہ وہی زمانہ چل رہا ہے کہ آج ہماری بہنوں، ہماری بیٹیوں کے لباس وہ ہوتے ہیں جو بالکل باریک ہیں، جسم نظر عورت، اور عورت کو زیب و زینت کا اختیار حاصل ہے، عورت زیب و زینت کرے، بن سور کر رہے، لیکن کدھر رہے بن سور کر؟ زیب و زینت کہاں کرے گے؟ وہ کرے تو اپنے خامد کے لیے اپنے گھر کے اندر کرے، وہ خوبصورت بن کر رہے تو اپنے گھر کے اندر رہے کہ میرا خامد آئے، میرا سر کا تاج آئے، مجھے دیکھ کر اس کے دل کے اندر خوشی پیدا ہو۔ آج ہمارا المیہ یہ بن چکا ہے کہ ہم بن سنور کر غیروں کو دکھانے نکلتے ہیں، اور پھر خوشبو کے معاملے کے اندر بھی مدینے کے تاجدار نے فرما دیا کہ عورت اگر کوئی چیز لگانا چاہتی ہے تو ایسی چیز لگائے جس کی خوشبو نہیں ہے۔ اگر عورت نے خوشبو لگائی ہوئی ہے اور بازار سے وہ گزر رہی ہے، اگر اس کی خوشبو دوسرے مرد کی طرف جاتی ہے اور وہ مرد اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، فرمایا اس عورت کو زنا کرنے جتنا گناہ ملے گا، زنا جتنا گناہ ملے گا۔ آج ہمیں ضرورت ہے رمضان المبارک کی مقدس گھڑیوں کے اندر جہاں ہم خود روزے رکھتے ہیں، نمازیں ادا کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہاں پر آج فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی جو سیرت ہے اس کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ آج وہ طریقہ کار اپنانے کی ضرورت ہے، آج آپ کے کردار کو اپنانے کی ضرورت ہے کہ آپ نے ساری زندگی پردے کا اہتمام کیا، اور پھر جب ایک مرتبہ بیمار ہوئیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے پوچھا، اے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کیا چیز چاہیے میں آپ کے لیے لاتا ہوں؟ تو حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ نے کیا جواب دیا؟ کہا میرے بابا جان نے مجھے حکم دیا تھا، اے بیٹی اپنے خامد سے کوئی فرمائش نہیں کرنی، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کوئی فرمائش کر دو اور تمہارے خامد کے بعد وہ پوری کرنے کے لیے کیپیسٹی نہ ہو، دولت نہ ہو، مال نہ ہو، اور اس کی وجہ سے تمہارے خامد کو شرمندگی نہ اٹھانا پڑے۔ یہ کس نے تربیت کر کے بھیجا تھا؟ یہ نبیوں کے تاجدار نے تربیت کر کے بھیجا تھا۔ آج اس تربیت کی ضرورت ہے۔ آج ہماری بیٹیوں کو، ہمارے بہنوں کے گھر کیوں برباد ہوتے ہیں؟ ان کے اندر باقی اور وجوہات بھی ہیں، وہاں چند وجوہات یہ بھی ہیں کہ ہم نے اپنی بیٹی کی یہ تربیت ہی نہیں کی کہ بیٹی اب جس گھر کے اندر جا رہی ہے، جس کے ساتھ اب تیرا نکاح ہوا ہے، اب مجھ سے بڑھ کر اب تیرے خامد کا حق تیرے اوپر زیادہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ طیبہ ہے۔ آخری بات کیا ہے کہ گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ایک عورت، اس کا والد بیمار ہے، اب خامد سے اس نے اجازت چاہی کہ میرا والد بیمار ہے، میں اس کے کو تیمارداری کے لیے جانا چاہتی ہوں، بیمار پرسی کے لیے جانا چاہتی ہوں، کوئی وجوہات ہوں کہ خامد نے اجازت نہیں دی، بیوی اپنے گھر پہ رہی ہے، باپ فوت ہو گیا، بیوی نے پھر اجازت مانگی، خامد نے پھر اجازت نہیں دی، خامد فوت ہو گیا، فوت ہونے کے بعد پھر یہ معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضر ہوا نا، تو نبیوں کے تاجدار تیرے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس عورت کو جا کر بشارت دے دو، اس عورت کو جا کر خوشخبری دے دو جس نے اپنے خامد کی تابعداری کی ہے، اپنے خامد کا حکم مانا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔
ہماری جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اور ہماری جو ماں ہے اس کی جنت، ہمارا جو باپ، اس کا جو خامد ہے یعنی ہمارا باپ، اس کے قدموں کے نیچے ہے۔ یہ یاد رکھنا ہمارا اولاد کا فرض ہے، وہ ماں کی بھی خدمت کرے، باپ کی بھی خدمت کرے۔ ایسا نہ ہو بعض اوقات ہم ماں کی خدمت کے اندر اپنے باپ کو اگنور کر دیتے ہیں، اس کو برا بھلا بھی کہہ دیتے ہیں۔ یہ قتل نہ کر دینا، یہ دونوں ہستیاں ہمارے لیے محترم ہیں، عظیم ہیں۔ باپ کی رضا کے اندر اللہ کی رضا ہے، اور ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھ دی ہے۔ یہ دونوں ہستیاں راضی ہوں گی، اللہ بھی راضی ہو جائے گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی راضی ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی چادر تطہیر کا واسطہ اللہ ہماری بہنوں، ہماری بیٹیوں، ہماری ماؤں کی عزت و آبرو کی خود حفاظت فرمائے، اور ہمارے سب کی بہنوں اور بیٹیوں کو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت و کردار کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ، السلام اے جان عالم، السلام اے جان عالم، السلام ایمان عالم، السلام اے شان عالم، السلام سلطان عالم، یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ میری آنے والی نسلیں تیرے عشق میں ہی مچلے، میری آنے والی نسلیں تیرے عشق میں ہی مچلے، انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے، یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ تیری جب کہ دید ہوگی تبھی میری عید ہوگی، جب تیری دید ہوگی تبھی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے، یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ صبا در مصطفیٰ تے جا کے، صبا در مصطفیٰ تے جا کے، کمی درود و سلام میرا، سلام میرا نبی دے قدماں چ سر جھکا کے، نبی دے قدماں چ سر جھکا کے، کمی درود و سلام میرا، سلام میرا۔ ہوائے اتنا سوال میرا،
لے کے روزے دے گرد پھیرا کمی درود و سلام میرا سلام میرا لے آ مدینے دا زبن رستہ میں تھے رہ گیا ترسدہ میں تھے رہ گیا ترسدہ تو لے کے روزے تے دست بستہ تو لے کے روزے تے دست بستہ درود و سلام میرا سلام میرا صدر مصطفیٰ تے جا کے کبھی درود و سلام میرا سلام میرا تو لے کے بول سا موالیاں دا تو لے کے بوسا او جالیاں دا او جالیاں کے موالیاں دا او جالیاں کے موالیاں دا سوال کے سوالیاں دا کبھی درود و سلام میرا سلام میرا نبی دے قدماں چ سر جھکا کے سلام میرا سلام سبا تو جام اس حبیب تائی ساڑے دکھان دے طبیب تائی سبا تو جا اس حبیب تائی خدا دے پیارے حبیب تائی خدا دے پیارے حبیب تائی ساڑے دکھان دے طبیب تائی کبھی درود و سلام میرا سلام میرا صدر مصطفیٰ تے جا کے کبھی درود و سلام میرا سلام میرا نبی دے قدماں چ سر جھکا کے درود و سلام میرا سلام میرا السلام امین اور میم دال السلام بے
سبز گنبد کی زیارت ہو نصیب، آقا دست بستہ ہے کھڑے، سب حاضر غلام پیش کرتے ہیں غلامانہ سلام، اور تو سگی تیرا سونا دربار ہے، کیجیو نظریں کرو تو بیڑا پار ہے، کعبے والمومایا ایک سونا تو لگنے دوجا پھر بھی تم آیا، کعبے والمومایا ایک سونا تو لگنے دوجا پھر بھی تم آیا، یا الہی صدقہ ماہ مقبول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ آمین۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا الہ العالمین، ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرما۔ یا الہ العالمین، درود و سلام کا صدقہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفاء کلی عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ العالمین، جتنے لوگ دکھوں درد و مصیبتوں کے اندر مبتلا ہے، یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے سب کو رہائی عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو مکہ المعظمہ اور مدینہ الرسول کی حاضری کے بہتر اسباب پیدا فرما۔ یا اللہ کعبۃ اللہ کا بار بار طواف کرنے کی توفیق عطا فرما، حجر اسود کے بوسے لینے کی توفیق عطا فرما، صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنے کی توفیق عطا فرما، اور گنبد خضرا کے سائے کے نیچے کھڑے ہو کر ہم سب کو جس طرح ہم نے یہاں کھڑے ہو کر درود و سلام کے نذرانے پیش کیا ہے، اس طرح یا اللہ ہم سب کو وہاں پہ نذرانے پیش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ العالمین، اپنے حبیب کے صدقے جو کچھ مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو کوئی نہیں مانگ سکے اے میرے مالک ہم سب کے حق میں بہتر ہے میرے مالک وہ بھی عطا فرما۔ یا اللہ سب کے رزق عمر کاروبار کے اندر وسعت اور برکت عطا فرما۔ سارے دوست دعا کرو، یہ ہمارے راہ والی کے ایک چینل سٹی 55 ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مزید ترقی عطا فرمائے۔ جس طرح یہ دین کے ساتھ دین کے کاموں میں رغبت رکھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، یا اللہ ان کی کوششوں کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما۔ یا رب العالمین کو دین حق کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کی مزید توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی اور سچی غلامی نصیب فرما۔ مدینے کے تاجدار کی زلف دوتا کا صدقہ یا اللہ ہم سب پر اپنا کرم، اپنا فضل، اپنی رحمت، اپنا احسان شامل حال فرما۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔